ناظرین، دو باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کا پورا میڈیا سیل اس وقت دو کام کر رہے ہیں، اور وہ دو کام یہ ہیں کہ وہ عوام میں یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں، ایک معیشت کے حوالے سے، اور دوسرا پاکستان کے ریاستی اداروں اور قومی اثاثوں کے حوالے سے۔ معیشت کی جو بھی آج بدحالی ہے اس میں یہ 1.5 مہینے کی حکومت کا کیا عمل دخل ہوگا؟ وہ 4 سال کی عمران خان کی، جس میں ایک معاشی پالیسی بقول شوکت ترین وہ نہیں بنا سکے، آج 1.5 مہینے کی اس حکومت کے اوپر وہ تمام گند ڈال رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے، جو غلط ہے، جو لوگ مانیں گے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال عمران خان کا پروپیگنڈا سیل اور میڈیا سیل، جس میں 24,000 جو ہیں وہ ان کے ٹرولر ہیں، 24,000، ان کی پیمنٹ پہلے پاکستان کے سرکاری خزانے سے ہوتی تھی، اب کہاں سے ہوتی ہے یہ بھی بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کے۔ اب یہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب معاشی تباہی ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پہ اب ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، چھن جائیں گے، خاتمہ ہو جائے گا، فوج جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور ملک 3 ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا۔ یہ مسلسل چل رہا ہے، اور اس کے مقصد کیا ہے؟ ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ عوام میں مایوسی پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے، عوام میں مایوسی پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے اور عوام مایوسی کا شکار ہوتی ہے، وہاں دشمن کا اہداف، یعنی دشمن جو کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایک طریقے سے عمران خان اور ان کی یہ پوری سوشل ٹیم جو عمران خان کے زیر اثر کام کرتی ہے، وہ پاکستان کے ان ریاستی اداروں، ریاستی قومی اثاثوں اور ملک کے اوپر جو حملہ آور ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ عوام میں مایوسی ہو، دشمن کا اہداف آسان، فوج کمزور ہو، دشمن کا اہداف آسان۔ تو یہ وہ کر رہے ہیں، لیکن اس موقع پہ ہم سب کو چاہیے، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سیاسی کارکن ہیں، ورکر ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف سوچ کی لوگ ہیں، اپنے ملک کے لیے اس وقت وہ متحد ہو جائیں۔ اور اس وقت بچاؤ ریاست ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، اس وقت ریاست پاکستان کا استحکام اور اہم ترین ادارے، ریاستی اداروں کی مضبوطی، یہ تمام پاکستانیوں کا کام ہے۔ ریاست اس وقت بچانا ہے، ریاست کو سپورٹ کرنا ہے، ریاستی اداروں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، ریاست کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اور اس قسم کی مایوسی پھیلانے والے مذموم مقاصد کو، جو دشمن کے اہداف کو آسان کرتا ہے، اس کو ملیہ میٹ کرنا ہے۔ اور سیاست اس کے بعد کر لیں، ریاست ہے تو سیاست بھی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ اب حکومت پاکستان سے میں یہاں پر ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور میں نہیں، اب تو ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ پاکستان کی معاشی بدحالی کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، چلیں مان لیتے ہیں، آپ مجبور ہیں، کیونکہ IMF میں 2021 میں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ایگریمنٹ کیا ہے وہ عوام دوست نہیں تھا، اور انہیں پتا تھا کہ وہ حکومت میں شاید نہیں رہیں گے، تو انہوں نے ایسے کام کر گئے ہیں کہ آنے والی حکومت کے لیے چیلنج ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے، مان لیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب اور حکومت صاحب، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا کہ آپ اس موقع پہ جب بدحالی ہے اور ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت آپ نے یہ حکومت لی ہے، وہ آپ کا کام ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی امپورٹنس دیں، اور ایک ایمرجنسی
معاشی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں، جس کے تحت سب سے پہلے اس ملک کے صدر، وزیر اعظم، ججز اور آپ کے بیوروکریٹس، بڑے بڑے سیکٹریز، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، اور ان لوگوں کی تنخواہیں کوئی 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے مراتے ہیں، ہاؤس الاؤنس ملتا ہے، آپ کے ڈرائیور فری ملتا ہے، آپ کے کیا کہتے ہیں خانسامہ فری ملتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ان کے گھر میں جو ہے وہ یہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں وہ ان کا پیٹرول فری، ٹیلی فون فری، بجلی فری، گیس فری. تو یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں، اور ان کی تنخواہ بھی کوئی کم نہیں ہے. کسی کی 10 لاکھ ہے، 12 لاکھ ہے، 15 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 25 ہے، اور سرکاری طور پر ان کو یہ تمام مراتیں بھی مل رہی ہیں، اور فری آف کاسٹ یہ ساری آپ کے پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، ٹیلی فون سب مل رہا ہے. تو کسی بھی ایسے ملک کو جو کہ اس وقت دیوالیے کی طرف جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب، یہ پروٹوکول نہیں چلے گا. آپ کو صرف غریب عوام کے اوپر بم نہیں گرانا ہے. چلیں یہ تو مجبوری ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کو کمپنسیٹ کریں نا. یہ جو اربوں روپے اس سے آئیں گے، میں اس پہ کیلکولیشن کر رہا ہوں کہ کتنے ارب روپے اس سے بچیں گے، لیکن ابھی تک جو میری اطلاعات ہے، ایگزیکٹ فگر نہیں دیتا ہوں، اربوں روپے کی بچت ہوگی ان تمام چیزوں کو. اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جو آپ نے دی ہوئی ہیں، اور ان گاڑیوں کے اندر آپ کے پیٹرول بھرتا ہے، اور ان کے جانور بھی، اور ان کے میڈ بھی، اور ان کے دوست بھی، احباب بھی، رشتہ دار بھی، بیگمات بھی، بچے بھی، یہ سب انجوائے کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور پیٹرول، سب کے نام پہ ایک ایک گاڑی ہیں، 5 سیکٹریز کے پاس گاڑی ہے، اداروں کے سربراہوں کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، اور ان پہ پیٹرول فری ہے. تو ان تمام کو اگر آپ، اور جو لوگ پروٹوکول رہ رہے ہیں، پولیس کی گاڑی، پولیس، ان کا پیٹرول، ان کا ڈیزل سب ملائیے. اور یہ جو ہاؤس الاؤنسز ہے، جی یہ ہاؤس الاؤنسز بھی ان کو ملتا ہے، گھر بھی ملتا ہے، ہاؤس الاؤنسز بھی ملتا ہے. معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ جی اربوں روپے اس سے بچت ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب. تو آپ صرف غریب آدمی کو، اگر غریب آدمی یہ بات مان لے کہ چلیں 1.5 مہینے کی آپ کی حکومت میں یہ آپ کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. اب آپ وزیر اعظم ہیں تو اب آپ یہ فیصلہ کریں، ججز کی جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جو مثلا کھا پی چکے ہیں سیکٹریز اور یہ سارے لوگ، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں، لاکھوں کی تنخواہ، پینشنز ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سب چیز مفت. تو قدغن لگائیے. جب ملک میں آپ کے معیشت سنبھال لیں تو پھر دے دیجئے ان کو، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ابھی تو قدغن لگائیے. ابھی تو ان لوگوں سے جو لاکھوں روپے لے رہے ہیں، ان کے اوپر آپ کا ایکشن پہلے ہونا چاہیے نا. اب آپ سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں جتنی بھی گاڑی ہے اس کو بلاک کریں. پیٹرول آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تو بیرونی دورے بھی اپنے خرچے پہ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ سے امید کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں. آپ سے یہ امید کی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کہ آپ وہ خوش نصیب پاکستانی ہوں گے کہ آپ جیسا ایڈمنسٹریٹر آیا ہے جو کہ باہر جاتا ہے تو اپنے خرچے پہ جاتا ہے، سرکاری دورہ کرتا ہے تو اپنے خرچے پہ کرتا ہے، پنجاب میں گیا اپنے خرچے پہ گیا. تو پھر اس موقع پہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے پاکستان کے غریب عوام، جو بہت غریب عوام ہیں، پس رہے ہیں. آپ کی اس بوجھ کو بھی سمجھتے ہیں، تو ان کو ریلیف دیجئے نا. قدغن لگائیے. صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، ایم این ایز، ایم پی ایز، آپ کے منسٹرز، آپ کے ججز، آپ کے مختلف اداروں کے سربراہوں کے سب کی یہ ساری فیسلٹیز آپ بند کر دیں وقتی طور پر، جب تک کہ معیشت بحال نہیں ہوتی. سب پیٹرول بند، مفت، سب ڈیزل بند، سب گاڑیاں بند، بجلی بند مفت، گیس بند، پی ٹی سی ایل یعنی ٹیلی فون بند، موبائل کے جو ان کو دیے جاتے ہیں مرات وہ بھی 20 40 ہزار 80 ہزار 1 لاکھ فری ہے ان کے لیے، تو وہ بھی بند کریں. آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ یہ جو آئی ایم ایف کا
جو مجبوری ہے آپ کی، غریب آدمی میں گرا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے آنسو پوچھ دیں گے اس طرح، تو یہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے آپ؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اگر یہ بھی آپ نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھیں تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ میں آپ کا نام جو آج بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لیا جاتا ہے، کل نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ دو بڑی باتیں ہیں، میں نے اپنے ویورز سے یہ شیئر کیا ہے، میں یہ چیزیں پرائم منسٹر تک پہنچا رہا ہوں، میں اب ہر عام آدمی تک پہنچاتا ہوں کہ یہ عوام میں مایوسی پھیلا رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کا میڈیا سیل 24,000 ان کا میڈیا سیل کے ٹرولر ہیں جو مسلسل پھیلا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور مایوسی اور ادارے فوج کو یہ مکمل طور پر ہٹ کر رہے ہیں۔ اور مایوسی کس طریقے سے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے، ایٹمی اثاثے گئے، آپ کے پاکستان 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا، تو لوگ کون انویسٹمنٹ کرے گا یہاں؟ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نکل جائیں اس ملک سے۔ تو اس طرح کی مایوسی، تو کوئی بھی دشمن کا بہت آسان ہدف ہوتا ہے 2 چیز، ایک عوام میں مایوسی اور دوسرا ادارے کمزور، یعنی فوج کمزور۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس منظم سازش کو جو ہے وہ ناکام کریں، پہلے ریاست پھر سیاست۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔